آئین کو امینڈ کرنے کے لیے اختیارات دیے جا رہے ہیں. 3 3 سال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلواڑ کر لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو تو ہار پہنانا چاہیے. آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آ کے تو سنبھالی عنان حکومت. اس کے بعد اسی کورٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گاڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا، سسلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا. اور ایک جج جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، انہوں نے تو ایک کہا مجھے، میں وزیر اعظم تھا پاکستان کا اور کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا. آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے. تو وہ جج صاحب چاہتے تھے اس کی پروموشن ہو، مجھے پتا بھی نہیں کیس کا، اور وہ نیچے ہی جو ہے نا وہ بیوروکریسی میں، گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا، پتہ نہیں پروموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی. تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو پتا ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے. آپ اندازہ کریں یہ ریمارکس ایک جج ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے، حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، کوئی رٹ حکومت کی نہیں رہنے دی. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی. پارلیمنٹ کس طرح سے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا اعلیٰ ادارہ ہے، کہاں کون سا اعلیٰ ہے؟ آج اس کی کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے، یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا. اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہے. اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے. اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 4 ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے. تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے، یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے، وزیر دفاع بھی بن جائے، وزیر داخلہ بھی بن جائے، چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے، اور پارلیمنٹ بھی بن جائے، سب کچھ بن جائے، حکومت بھی بن جائے. تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے، ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف، انہی کے خلاف، یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایم پی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا، اور پھر ان کو نااہل بھی کیا. بتائیں، یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟